پیارے بچوں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا عنوان ہے نشید التلمیذ۔ نشید جو ہے یہ عربی میں نظم کو کہتے ہیں، پوئم کو، اور تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، یعنی اسٹوڈنٹ کو آپ۔ تو نشید التلمیذ شاگرد کا ترانہ یا شاگرد کی نظم۔ ادعو کا یا الہی، ادعو کا میں دعا مانگتا ہوں، میں پکارتا ہوں، یا الہی یا الہی اے اللہ، میں آپ کو پکارتا ہوں، آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ یا رافع السمائی، اے آسمان کو اونچا کرنے والے۔ رفع کہتے ہیں بیٹا اونچا کرنا، ٹھیک ہے، رفیع یہیں سے لفظ نکلا ہے، رفیع اس کا مطلب اونچا، اور السماء آسمان کو کہتے ہیں۔ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا، سماوات آسمان کی جمع، ٹھیک ہے نا، سما کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو۔ یا رافع السمائی، اے آسمان کو اونچا کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر اگلا شعر کیا ہے؟ احفظ علی دینی، حفاظت فرما میرے دین کی، تو میرے دین کی حفاظت فرما۔ من فتنۃ الاہوائی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، انگلش میں ہم کہتے ہیں فرام، تو فرام اس کا مطلب ہے فتنۃ الاہوائی۔ ہوا کی جمع ہے اہوا، اور ہوا کا مطلب بیٹا عربی میں ہوتا ہے خواہش، یعنی بعض اوقات ہمارے دل میں جو خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بس کھاتے رہیں، پیتے رہیں، سوئے رہیں، یا بس ہر وقت موبائل فون دیکھتے رہیں یا ٹی وی دیکھتے رہیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے واقعی ہمارے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہوا، اور اس کی جمع، اس کا واحد کیا ہے؟ ہوا۔ تو ہوا اور اس کی پلورل، اس کی جمع کیا ہے؟ اہوا۔ تو اہوا کے فتنے سے، خواہشات کے فتنے سے یا اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، میرے دین کی حفاظت فرما۔ احفظ علی دینی، میرے دین کی حفاظت فرما۔ من فتنۃ الاہوائی، خواہشات کے فتنے سے۔ وقوینی، اور مجھے مضبوط کر دے، فی درسی، پڑھائی کے اندر، میرے سبق کے اندر مجھے قوت عطا فرما۔ قوت کا مطلب آپ کو پتہ ہے طاقت۔ وقوینی، قوت عطا فرما مجھے میرے سبق میں، میری تعلیم میں۔ بالجد والذکاء، جد کہتے ہیں بیٹا محنت کو، یہیں سے لفظ نکلا ہے جد و جہد اردو میں۔ تو جد کا مطلب کیا ہے؟ محنت، ہارڈ ورک، اور ذکاء کسے کہتے ہیں؟ ذہانت کو، یہیں سے جو ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو ذکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذکاء کا مطلب کیا ہے؟ ذہانت، اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ انٹیلیجنس۔ تو دو چیزوں سے ہم دو چیزوں کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے یہ دو چیزیں عطا فرما اور میری تعلیم کو مضبوط بنا دے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 محنت، ہارڈ ورک، جد عربی میں کہیں گے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ذہانت، انٹیلیجنس، اور عربی میں کیا کہیں گے؟ ذکاء، ٹھیک ہے بیٹا۔ وقوینی فی درسی بالجد والذکاء۔ اور پھر اگلا شعر کیا ہے؟ واحفظ ابی و امی، میرے ابا، میرے ابو اور میری امی کی، یعنی بابا اور ماما کی حفاظت فرما، ٹھیک ہے، میرے ابو اور امی کی حفاظت فرما۔ وکل اصدقائی، اور میرے تمام دوستوں کی حفاظت فرما۔ تو یہ دعا ہے ساری بیٹا، آپ نے دعا کی طرح مانگنا ہے یہ اللہ سے۔ اصدقائی کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی جمع ہے، پلورل ہے صدیق کی۔ صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ میں نے 4 کلاس کے بچوں کو جو اب 5 میں جانے والے ہیں ان کو پہلے بتایا تھا کہ یہ 2 لفظ ہیں، ایک صدیق اور ایک صدیق، ان میں فرق ہے۔ تو صدیق جو ہے وہ دوست کو کہتے ہیں، اور صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ تو صدیق اگر صاد پہ زبر ڈالیں گے اور شد نہیں ڈالیں گے، صدیق، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ اور اگر صاد کے نیچے زیر ہوگی اور دال پہ شد ڈالیں گے، صدیق، تو پھر کیا مطلب بن جائے گا؟ سچا۔ تو صدیق یعنی دوست، اس کی جمع ہے اصدقاء، اور اگر آخر میں چھوٹی یہ لگا دیں تو وہ بن جاتا ہے میرا۔ اصدقائی، میرے دوست، میرے تمام دوست، ان سب کی کیا فرما؟ حفاظت فرما۔ تو میرے ابو امی کی اور میرے تمام دوستوں کی حفاظت فرما۔ ومنن علی بلادی، اور تمام شہر اور میرا جو ملک ہے اس میں امن عطا فرما۔ اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پوری انسانیت ہی اصل میں ہمارا ملک ہے، پوری زمین ہی اصل میں، اس میں سارے کے لیے امن کی دعا مانگنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنے ملک میں بیٹا امن قائم نہیں ہو سکتا
جب تک ساتھ والے ملکوں میں امن قائم نہ ہو۔ آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے ملک میں ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں اور ہمارے ملک سے باہر سب کچھ خراب ہو تو ہم اپنے ملک میں بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اصل میں سب کے لیے ہی دعا مانگنی چاہیے، تبھی ہمارا ملک بھی ٹھیک ہوگا، اگر باقی ملک بھی ٹھیک ہوں گے تو۔ بل عز والعلائی، یعنی ہمیں عزت عطا فرما اور بلندی عطا فرما، ہمارے ملک کو اور ساری انسانیت کو عزت اور بلندی عطا فرما۔ عزت سے، علا کا مطلب کیا ہے؟ بلندی۔ یا واسع العطائی، اے بہت عطا فرمانے والے، اے بہت عطا فرمانے والے، جو ہمیں ہر چیز، دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہماری زندگی بھی اللہ کی عطا ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ہم نے خود نہیں بنائی بیٹا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اور ساری نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اللہ نے بنائی ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں یا واسع العطائی، اے بہت عطا فرمانے والے، رب استجب دعائی، میری دعا کو قبول فرما لے۔ استجب یعنی اس کا جواب عطا فرما، یعنی میں دعا کی قبولیت کی بات کروں کہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ رب استجب دعائی، میری دعا۔ تو بیٹا اس نظم کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے، اسے یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر مجھے سنانی ہے۔ دیکھتے ہیں کون بچہ اچھے طریقے سے مجھے سناتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔